مولوی احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی 1856 میں. کس تاریخ کو تاریخ یاد رکھیں. میرے پاس شجرہ نسب موجود ہے، میں سارے شجرے جانتا ہوں. میری زبان نہ کھلواؤ. ایک شبیر ہاشمی یا کوئی رضا خانی چیلا میرے اس چیلنج کا جواب دے. توجہ کریں. 1856 میں احمد رضا بریلوی پیدا ہوا. 1856 میں. 1845 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا. کتنا فرق ہے عمر میں؟ 14. 1908 میں مرزا قادیانی مرتا ہے. 1922 میں احمد رضا بریلوی مرتا ہے. کتنی عمر ہے؟ کتنا فرق ہے؟ پیدائش کی 14 سال فرق اور وفات میں بھی 14 سال. اس کا مطلب ہے کہ سمجھے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر ایک تھی. دونوں کی عمر ایک تھی. میں جب رضا خانیوں سے کہتا ہوں جناب 1857 کی جنگ آزاد میں احمد رضا بریلوی کہاں تھے، سیدھی بات ہے نا. کہتے ہیں جناب وہ تو 1 سال کے تھے. 1856 میں پیدا ہوئے تو 1857 میں تو 1 سال کے تھے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو 1 سال کے تھے. ان کے ابا جی کہاں تھے؟ ان کے ابا جی بھی مولوی تھے. مولوی احمد رضا کے باپ کا نام تھا مولوی نقی علی، دادے کا نام تھا مولوی کاظم علی، پردادے کا نام تھا مولوی تقی علی. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ نام سنیوں والے ہیں کہ شیعہ والے ہیں. میرے پاس دلائل ہے کہ میرے پاس 27 دلیلیں ہیں کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے چیلنج کو قبول کرو کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا. اور یہ نام ہے، توجہ کریں. باپ کا نام نقی علی، دادے کا نام کاظم علی، پردادے کا نام تقی علی. ٹھیک ہے. اپنا نام احمد رضا، بیٹے کا نام حامد رضا، دوسرے بیٹے کا نام حسنین رضا، ایک کا نام مصطفیٰ رضا. یہ رضا خانیوں والے، یہ اہل سنت والے نام ہے کہ شیعہ والے نام؟ ہم تمہیں کیسے مانے کہ تم جناب اہل سنت کی اولاد ہو؟ تم تو خود شیعہ کی اولاد ہو. تم نے شیعہ کی نمائندگی کرنی ہے اور تمہیں انگریز نے پیدا کیا، تمہیں بھی اور غلام احمد قادیانی کو بھی. تم دونوں کو، غلام احمد قادیانی کو علیحدہ نبی بنا کر بھیج دیا اور احمد رضا بریلوی کو علیحدہ مجدد اور امام بنا کر بھیج دیا. امام ماننا یہ تمہاری تاریخ ہے. تم احمد رضا کو امام احمد رضا کہتے ہو اس لیے کہ شیعہ بھی اپنے 12 اماموں کو امام کہتے ہیں. تمہارا شجرہ شیعہ سے ملتا ہے اس لیے تم اماموں کی بات کرتے ہو. اور پھر جناب علی، اگر تمہارے مولوی احمد رضا کے بعد 1857 کی جنگی آزادی میں نہیں آ سکتا تھا تو چلو احمد رضا کا استاد 1857 کی جنگی آزادی میں آ جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی، استاد آ جاتا. لیکن استاد کیسے آتا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ احمد رضا کا استاد کون تھا. میں بتاتا ہوں احمد رضا کا استاد کون تھا. ٹھیک ہے. مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر، جو غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی تھا. بریلویوں کی لکھی ہوئی کتاب سوان اعلی حضرت جو سائیوال مکتبہ فریسیہ سے چھپی ہے اس میں لکھا ہے کہ مرزا غلام قادر کے پاس اعلی حضرت 7 سال تک پڑھتے رہے اور تم تو غلام احمد قادیانی کے خاندان سے پڑھتے ہو. تمہارا محبت کے عشق سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھے، میں نے چیلنج کیا رضا خانیوں کو، ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن میں ایک اور بات کہہ کے پھر دوبارہ وہ بات دہراتا ہوں. مولوی احمد رضا بریلوی سن 1878 میں 1800 اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا. 1800 اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا اور 1880 میں اس نے فتویٰ جاری کیا. پہلا فتویٰ مولوی احمد رضا بریلوی کا پہلا فتویٰ کہ سارے ہندوستان کے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں. کس میں شامل ہو جائیں؟ احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کہاں شامل ہو جائیں. کیوں کہ کانگریس نئی جماعت بنی تھی اور
ایک انگریز لارڈ لکھنتو وہ کانگریس کا بانی تھا، اس نے کانگریس بنائی تھی، ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریز سے تعاون کرانے کے لیے کانگریس ملی تھی۔ جب انگریز سے تعاون کرنے کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کانگریس میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت 1920 میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر قرار پائے اور انہوں نے فتویٰ جاری کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت عثمانیہ کے مسئلے پر انگریز نے ہم سے تعاون نہیں کیا، اس لیے آج کے بعد کانگریس انگریز کے خلاف بغاوت کرے گی، انگریز کی مخالفت کرے گی۔ تو 1921 میں احمد رضا بریلوی نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد جو سنی کانگریس میں شامل رہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب کانگریس انگریز کی حمایت کے لیے بنی تو شامل ہونے کا مشورہ دیا، جب انگریز کی مخالفت کی تو نکل جانے کا مشورہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کا سب سے بڑا ہندوستان میں ایجنٹ غلام احمد قادیانی اور محمد رضا بریلوی تھا۔ اگر تم بات نہ آئے تو میں جنگ کے لوگوں نے وہ بیان شائع کراؤں گا کہ 1936 میں مولوی احمد رضا بریلوی کے لڑکے مصطفیٰ رضا کا بیان ہے، جس میں حامد رضا کا بیان ہے، اس حامد رضا احمد رضا کے لڑکے نے انگریز کے لیے انعام اپیل شائع کی ہے، ملکہ کے نام، ملکہ وکٹوریہ کے نام اپیل شائع کی کہ میرا باپ وفاداری میں کم، میرا باپ تمہارا بڑا وفادار تھا، میں بھی وفاداری میں کم نہیں ہوں، اس لیے میرا بھی وظیفہ بڑھایا جائے۔ وہ فتویٰ آزادی اخبار 1926 دلی سے وہ بیان شائع ہوا اور اس بیان سے معلوم ہوتا ہے احمد رضا بھی انگریز کا ایجنٹ تھا، اس کی اولاد بھی انگریز کی ایجنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اور ربنسن ایک انگریز ہے، مورخ ہے برطانیہ کی، انڈیا آفس لائبریری میں اس کی کتاب موجود ہے کہ انگریز ہندوستان میں ہمارے 2 آدمی تھے، ایک احمد رضا بریلوی اور ایک غلام احمد قادیانی، ٹھیک۔ ان دونوں ان بیانات کے بعد بریلوی امت کا، رضا خانی قوم کا کوئی چیلا، کوئی نطفہ، کوئی رضاکار، کوئی کارکن جہاں موجود ہو، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا ماحول بچانے کے لیے مجھ پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ قائم کرے کہ ضیاء امام فاروقی نے اعلیٰ ادب کو انگریز کا ایجنٹ کہا۔ ہائی کورٹ میں انگریزی کی کتابیں لا کر اگر احمد رضا کو میں انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں، میری سزا گولی ہے، میری سزا موت ہے، میری سزا جو تجویز کرو مجھے منظور ہے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے ہاتھ لائے ہوئے ہیں۔ میں نے پنڈی میں چیلنج دیا لیکن آج تک کوئی حلالی بیٹا وہاں سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ دھرم کی سرزمین پر ایسا کوئی رضا خانیوں کا حلالی بیٹا موجود ہے۔ اور بہت سے اس عطا اللہ شاہ کو ہو جس سے 11 سال انگریز کی جیل کاٹی۔ عطا اللہ شاہ کو کہتے ہو وہ انگریز کا ایجنٹ تھا، مجھے بتاؤ احمد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، منیر الدین مراد آبادی ایک دن جیل میں نہیں گیا، احمد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، یہ انگریز کے مخالف ہو گئے۔ اور عطا اللہ شاہ 11 سال جیل میں گیا، حبیب الرحمان لدھیانوی 19 سال جیل میں گیا، حسین احمد بدری 4 سال کالا پانی مالٹا کے جزیرے میں گیا، جعفر سمیتری 14 سال کالا پانی میں رہا، ابوالکلام آزاد 13 سال جیل میں رہا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی 3 سال جیل میں رہا، محمد علی قلندری 18 سال جیل میں رہا، عبید اللہ سندھی 25 سال چلا وطن رہا۔ اور جو چلا وطن رہے، جو پھانسیوں سے تر چڑھے، جو جیلوں میں گئے، انگریز کے دشمن تھے، تم انگریز سے کیا مانگتے تھے، انگریز کی جاسوسیاں کرتے تھے۔ لیکن میری بات ذہن میں رکھیں، بات تو بڑی بکواس کی ہوگی لیکن میرا چیلنج قبول کرنے کی جرت کسی احمد رضا کے حلالی بیٹے میں نہیں۔ آپ گواہ ہیں میری اس تقریر کے بعد ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا بولیں گے، بڑی بکواس کریں گے، یہ بے ایمان ہے، یہ کافر ہے، یہ نبی ہے، یہ واپی ہے، ان کے پیچھے نہ جاؤ، یہ تبلیغی بسترے والے سب کچھ کہیں گے لیکن میرے چیلنج کا جواب نہیں دیں گے۔ دیکھیں، تجربہ کریں، تجربہ کھلا، ٹھیک ہے، کھلا، کتنے لوگ، ہزاروں لوگ موجود ہیں، کھلا تجربہ، بڑا بکواس کریں گے، بڑے الزام لگائیں گے
لیکن ایک رضا خانی میرے چیلنج کا جواب نہیں دے گا. میری تشین گوئی ہے, ٹھیک ہے, شہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن ہائی کورٹ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے نہیں